اچھا حمزہ صاحب، موجودہ سینیریو جو بات اپوزیشن نے کہی کہ طریقہ انصاف کے حکومت کے جو ممبران ہیں وہ بھی طریقے عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، وہ بات نہ صرف سچ ثابت ہوئی بلکہ ان کی تعداد جو ہے وہ جو آپ اتحادی ہیں ان سے بھی زیادہ نکلی. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے تو پاکستانی قوم بہت پہلے سے عمران نیازی پہ عدم اعتماد کر چکی تھی، جس کی واضح دلیل پے در پے ضمنی الیکشن چاہے وہ لاہور میں ہو، خانے وال میں ہو، پشاور میں ان کے اپنے جہاں پہ 10 سال سے حکومت ہے وہاں پہ ہو، چاہے بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ ہو، سب اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ عمران نیازی پر پاکستانی عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے. لیکن نیازی صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ میں نہ مانوں کے پرنسپل پر عمل کرتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. آج ان کے اتحادی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. اور جس طرح وقت گزر رہا ہے، عدم اعتماد جب موو ہوئی تھی اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایم این ایز بھی ہوتے ہیں یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں. انہوں نے 5 سال بعد عوام کے سامنے جانا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑا سمجھایا نیازی صاحب کو، لیکن عوام کے پاس ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا منصوبہ لے کے جائیں گے، کون سا تیر مارا ہے 4 سالوں میں؟ تیر تو نہیں مارا 4 سالوں میں، عوام کو مار دیا ہے انہوں نے جیتے جی. آج عمران نیازی سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے، لیکن سیمنٹ کے جو ریٹ ہیں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سیمنٹ کے وہ ریٹ نہیں ہوئے. یعنی غریب آدمی گھر کا خواب کیا بنائے گا، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. آج اچھے سے اچھا جو صاحب حیثیت انسان ہے وہ بھی 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں گھر بناؤں. تو یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں ایک جعلی وزیر اعظم جو ہے وہ بھرے جلسوں میں لوگوں کو پکارتا ہے، للکارتا ہے؟ اس طرح تو جو میں نام نہیں لوں گا، گلی کی نکڑ پر جو کھڑے ہوتے ہیں نا، مجھے اپنی تاؤ دے کر، ان کا نام آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح دھمکیاں دیتے ہیں. وہ کسی کو اپنی بندوق کے نشانے پہ رکھا ہے، کسی کو میں دیکھ لوں گا. کل بھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عمران نیازی سن لو میری بات، تمہاری فضول باتیں پاکستانی قوم نے 4 سال سننی ہیں. پاکستانی قوم جو بھوک و افلاس میں مجبور ہے، مزدور بے روزگار ہے. تم کہتے ہو نا کہ تم کسی کو چھوڑو گے نہیں، اب پاکستانی عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گی. تم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، اور اس کی گیدڑ بھپکیوں میں، اس کی دھمکیوں میں کوئی نہ آئے. اور میں آج خاص طور پر اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنا ایک آئینی حق ہے ہر ممبر کا، چاہے وہ سیکرٹری انٹیریئر ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، کوئی بھی ایسی سول ادارہ ہے. یہ آدمی اپنا اعتماد کھو چکا ہے، ایوان کا اعتماد کھو چکا ہے. اگر کسی سیکیورٹی سول ادارے نے اس کے کہنے پر کوئی بھی
غیر قانونی حربہ آزمایا تو ہم خدا کے فضل و کرم سے متحدہ اپوزیشن عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اس کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور اس کو مثال بنائیں گے. اس لیے یہ آدمی جو بدحواسی میں اناپ شناپ کہتا ہے جلسوں میں، کبھی یورپین یونین کو للکارتا ہے، کبھی کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. اس کے دماغ کے اپر چیمبر میں خانہ خالی ہے. اس لیے اس کی باتوں کو ایک کان سے سنیں، ایک کان سے نکال دیں، کیونکہ یہ عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکا ہے، پاکستانی عوام کا اعتماد کھو چکا ہے. اتحادی بہت جلد انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کی رضا دیکھیں گے. 22 کروڑ عوام چاروں صوبوں میں کیا دیکھنا چاہتی ہے. اتحادی بھی اس بات کو باریک بینی سے محسوس کرتے ہیں. انہوں نے بھی الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہے. انہوں نے بھی دیکھا کہ 4 سالوں میں عمران نیازی نے تماشبینی کی، عوام سے ڈھونگ رچایا. یہ ایک ڈھونگی ہے، یہ جھوٹا ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ یہ جو اپنا باہر کے لوگ، جس کے عام پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز، کل انہوں نے بھی عدم اعتماد کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے فنڈ کہاں پہ ہیں، ہم نے جو فنڈ دیے تھے اس کا حساب مانگا. انہوں نے کل اپنا جو ہے یہ کیانی صاحب سے ٹیلی ویژن سکرینز دکھا رہی تھیں. توشہ خانہ میں عوام حساب مانگتی ہے. ابھی 7 سال التوا کا شکار ہوئے الیکشن کمیشن میں تمہارے فورن فنڈنگ کے کیس، ابھی تک تمہیں اپنا جو ہے وہ التوا سے تمہاری جی راضی نہیں ہوا. کل بھی تمہاری اپلیکیشن جو ہے وہ مسترد ہوئی کہ التوا کرے، سیگا راز میں رکھے. راز میں رکھنے والی کیا بات ہے؟ کیوں 7 سال سے تم اس کے پیچھے ہو کہ تمہارا جھوٹ، تمہاری کرپشن، تمہارا ڈھونگ، تمہاری تماشبینی عوام کے سامنے نہ آئے؟ انشاءاللہ میں نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا کچا چھٹا کھولے گا تو عمران نیازی عوام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ایسا ہی ہوگا کہ اس نے لوگوں پر چور ڈاکو کے الزامات لگائے جھوٹے، شہباز شریف پر، نواز شریف پر اور ہماری پارٹی کے اور قائدین پر کھودا پہاڑ نکلا چوہا. لیکن یہ مستند ثبوت ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور جب وہ کھلیں گے تو عمران نیازی تمہارے ڈھونگ کا پول کھل جائے گا. میں پھر ایک مرتبہ میں انتظامیہ جو اسلام آباد کی ان کو متربع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ آئین پاکستان کے تحت اپنے فرض نبھاتے ہیں. ایک شخص جو صرف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، جعلی مینڈیٹ لے کے آیا ہے، کل کے بعد اپنا اعتماد کھو چکا ہے. اس کے اپنے ممبران اس کے خلاف چارج شیٹ لے کر تیار کھڑے ہیں. 2 درجن نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں. ابھی میں آپ سے راز کی باتیں نہیں کھول سکتا. وقت آنے پر راز کھولے گا تو عمران نیازی کو بھی پتہ لگے گا، اس کو بھی دن میں تارے نظر آئیں گے کہ اس کی جماعت کے اپنے لوگ اس کے خلاف بغاوت، علم بغاوت بلند کر چکے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ارے میاں، جب سینٹ میں تم نے ووٹ خریداری کی
हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत करती है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, और इनके 9 रत्नों ने कहा कि ये ज़मीर की आवाज़ पर फैसला है, और आज वही ज़मीर की आवाज़ वाले उन्होंने ज़मीर बेच दी है। ये दोगला आदमी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला इसके दिन गिने जा चुके हैं, और मेरे रब को मंजूर हुआ तो बहुत जल्दी इमरान नियाज़ी को अवामी कटहरे में लेके आएंगे, और इससे पूछा जाएगा कहाँ है 1 करोड़ घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां। और वो आज जो अपने घरों में बच्चों को भूखा सुलाते हैं, वो इससे सवाल करेंगे। पाकिस्तान का किसान इससे सवाल करेगा खाद कहां पे है। पाकिस्तान के गरीब अवाम इसे पूछेंगे तुमने हमें आटा और चीनी के लिए लाइनों में क्यों लगाया। तो मैं आज मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि आप इसको बेनकाब करें। इमरान नियाज़ी को बेनकाब करना ऐन अवामी खिदमत है कि उसने पाकिस्तानी अवाम से शुरू दिन में पहले दिन से ढोंग रचाया, और आज मईशत जो है वो सिसकियां ले रही है। इमरान नियाज़ी, तुमने 4 सालों में पाकिस्तान को 20 साल पीछे धकेल दिया है, और इंशाअल्लाह अब तुम्हारा यौम हिसाब आया चाहता है। राजा रियाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट ऑफर की है अगले इलेक्शन में जब होगा, तो इसके अलावा कोई और टिकट भी ऑफर की गई हैं जो वो कह रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि सारी राज की बातें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक बात क्लियर है, हमने इमरान नियाज़ी की तरह मंडियां नहीं लगाई। ऑपोजिशन ने पीटीआई के अरकान को एंगेज किया, और कल आपने इनकी जुबानी खुद सुना कि हम सियासी लोग हैं। ये तो सियासी आदमी नहीं है, ये तो इंतकाम की आग में 4 साल अंधा हुआ रहा और हमें जेलों में डाला, ऑपोजिशन को जेलों में डाला। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर था? उनके ख्वाब, नौजवानों के ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिए। उनसे किए हुए वादे तुमने एक वादा वफा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि सियासी तौर पर हर आदमी का हक है, चाहे वो पीटीआई का एमएनए है, और इत्तेहादियों की तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला अवाम को ठंडी हवा का झोंका आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि वज़ारत आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को गारंटी दी है। वज़ारत आला चौधरी परवेज लाई बड़े इस सिनेरियो में इन देखें, मेरी बात सुने। वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा और दीगर ओहदे ये पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की सालमियत के आगे बहुत छोटे हैं। आज मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात लाहक हैं। पाकिस्तानी मईशत बर्बाद हो चुकी है, और इमरान नियाज़ी ने हर तरफ खलफशार इंतशार फैलाया है। पाकिस्तान के दुश्मन दोबारा दहशतगर्दी का बाजार गर्म करना चाहते हैं, और हमारा हदफ यह है कि इमरान नियाज़ी से छुटकारा हासिल हो। और एक सियासी कारकुन के नाते मैं ये समझता हूँ, हमारी जमात ये समझती है कि इन पहाड़ जैसे मसाइल को हल करने के लिए फिलफौर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अच्छा, ये बता दें कि तरीके समाज अगर कामयाब हो जाती है तो आप अवाम के लिए 1 साल के अंदर क्या रिलीफ पैकेज लेके आ रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। आजकल यही सवाल मैं अपने आप से रोज करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है,
हम इमरान नियाजी की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे, झांसा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे लोगों को, लेकिन आवाम से वादा है कि मिलकर सब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, तरक्की के लिए हम रोड मैप बनाएंगे। और ये किसी अकेले शख्स, किसी अकेले जमात की बस की बात नहीं है। तमाम सियासी जमातों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रखती हैं उनको बिठाएंगे और एक ही एजेंडा होगा कि हमने पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पे लेके आना है। बहुत शुक्रिया।